شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے دوبی کا واقعہ جو ہے یہ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور یہ اکثر خطیب اور مقررین بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ وہ خطیب اور مقررین بیان کرتے ہیں جن کا توحید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، جو شرک کو بیان کرتے ہیں اس طور پر کہ عوام کو کہتے ہیں صرف یہی کرو، شرکی کرو، کفری کرو، اللہ کی عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی وحدت الوہیت کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد جو اس کا نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ توحید کے خلاف ہے۔ یہ واقعہ اگر کسی کتاب میں بھی لکھا ہو تو اس کو ردی کے ٹوکری میں ڈالو۔ کیوں؟ کیونکہ توحید کے خلاف واقعہ اس کو کیسے مانا جائے گا؟ اب دیکھیے واقعہ کیا بیان کیا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی اور دوبی کا۔ کہتے ہیں کہ دوبی جب مرا اور قبر میں گیا، اسے پوچھا گیا من ربک، اس نے کہا میں تو شیخ عبد القادر جیلانی کا دوبی ہوں۔ اکثر خطیبوں سے آپ نے سنا ہوگا جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں اور اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں جو توحید کے خلاف ہے، سمجھتے نہیں کہ ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اب من ربو کا کہا، کیا کہا؟ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دوبی ہوں، اس وجہ سے اس کی نجات ہوئی۔ پھر عوام سے کہتے بس آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید بنے، انہی سے مانگے، انہی کا عقیدہ رکھیں اور انہی کو اللہ تک پہنچائیں۔ یہی چیزیں تو بیان کی جاتی ہیں باقی واقعے میں اگر آپ دیکھیں گے، کیونکہ میں نے ایک صاحب کا بیان سنا یہیں کہ ہمارے یہاں ہندوستان کے ہی امین القادری نام ہے، یہ اس وجہ سے کہتا ہوں، وہ ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جو صرف سب کے سب جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کو ماں کے پیٹ میں ہی پتہ چلا کہ باہر جو کنڈی ہے کنڈی پر سانپ ہے۔ ان کو ماں کے پیٹ میں ہی علم تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اس طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جب تک سائے نہ کرے تو کوئی ولی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے سورج اور چاند پوچھتے ہم نکلیں، دن پوچھتا ہم نکلیں، رات پوچھتی ہم آئیں۔ یہ من گڑت واقعات شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو ایک بہت بڑے ولی تھے، قطب ابدال، بہت بڑا ان کا درجہ ہے، لیکن ان کے بارے میں ایسے عقائد گڑے گئے جو توحید کے خلاف ہے۔ اسے کہا جاتا ہے عوام الناس کو صرف شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہی سے آپ مانگے، اللہ کی بات کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کو نجات ملے گی ان کا مرید کہنے سے۔ جبکہ دوسری طرف جب ہم اسلام کو دیکھتے، قرآن کو دیکھتے، احادیث کو دیکھتے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کسی کو نجات اس سبب ہوئی کہ وہ نبی کے خاندان کے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کو قبر میں ڈالا گیا اس وقت جب یہ جملہ فرمایا گیا، ایک صحابی نے جب جملہ یہ استعمال کیا ہے کہ آپ کو معلوم یہ نبی کی بیٹی ہے، حسنین اس کے بیٹے ہیں، حضرت علی کی بیوی ہے، تو کیا کہا؟ جواب کیا ملا؟ یہاں پر صرف اپنے اعمال چلتے ہیں، کس کے ساتھ کیا تعلق وہ نہیں چلتے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم میں جائیں گے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا، تو یہاں رشتہ داری کوئی فائدہ نہیں دیتا، مرید ہونا کہاں فائدہ دے گا؟ پہلے دیکھو کہ پیر صاحب، چلو ٹھیک ہے شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے قطب ابدال، ان کا ایک مرتبہ ہے، لیکن کیا اس بل بوتے پر، مرید ہونے کے بل بوتے پر آپ جنت میں جائیں گے؟ وہاں تو النفسی ہوگا، یا آپ کو سوال پوچھے جائے آپ کہیں گے میں اس کا مرید ہوں۔ یہ ایک من گڑت واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے صرف توحید پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ میں نے کہا ہے کہ اگر یہ واقعہ کسی کتاب میں بھی لکھا ہو اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جائے کیونکہ توحید کے خلاف ہے۔ تو یہ من گڑت واقعہ ہے، یہ ایسے مقرر خطیب بیان کرتے ہیں۔ کم سے کم عوام الناس سے میری گزارش ہے جب بھی مقرر ایسے واقعات بیان کریں وہ پوچھے یہ واقعہ آپ کو عقل کے حساب سے صحیح لگ رہا ہے کیا؟